اب یہ مردانگی جو ہے نا تمہیں اور یہ میں بھی مردانگی، اگر یہ خاصیت قلب کی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ مردانگی یہ جنس کا وصف نہیں ہے، یہ وصف جنس نہیں ہے، یہ جینڈر نہیں ہے کہ اگر مرد ہوگا تو اسی میں مردانگی ہوگی۔ آپ نے نام سنے بڑی بڑی خواتین، یہ ہمارے پاکستان کی لیڈر جن کو قتل کر دیا گیا بہت لاسٹ میں ایک سیاسی جماعت کو، اس سے پہلے چاند بی، وہ جو بھی حالات تھے اور جو بھی فتح والا تھے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک عورت مردوں کے اوپر حاکم رہی ہے، وہ جڑیں کی بچی ہوگی تو بیٹھی ہوگی، تو اس کے اندر کوئی ایسا سا ہوگا، ایسا بس تو ہوگا نا جو بیٹھتی ہوگی تو اگلا سیدھے ہو کے بات کرتا ہوگا، رضیہ سلطانہ۔ اچھا آپ پہلے جانیں اقبال کی ایک نظم ہے فاطمہ بنت عبداللہ، یہ 14 سال کی بچی تھی، طرابلس کی جنگ میں شہید ہوئی، دشمن کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے لیے جا کے کچلی گئی اور زخموں کی تاب لگاتے ہوئے روح قفس ازلی سے پرواز کر گئی۔ یہ کر کیا رہا ہے؟ یہ زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی، ان کی تیمارداری، ان کی مدد کرتی تھی، جو رواج عرب تھا ایسے ہی ہوتا تھا کہ خواتین کو ساتھ لے کے آتے تھے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ جب وہ کوئی بھاگ کے آتا نا، بھئی آپ نے اٹیک کیا، حملہ کیا، لڑائی ہوئی، مار پڑی، گھوڑے ریٹریٹ کیا، پھر واپس آئے، اب یہ عورتیں پیچھے کہہ رہی ہوتی تھی کہ شرم کر، حیا کر، کیا منہ دکھائے گا، ہماری ناک کٹوا دے گا، میں تجھے اپنا بیٹا نہیں کہوں گی، میں تجھ سے کھلا لے لوں گی، ایسے پڑھنے مارتی تھی عورتیں، تو وہ ان کو جوش دلاتی تھی کہ تم بڑا حکومت بنا کے، یہ کام ہوتا تھا۔ یہ رواج عرب تھا، یعنی پری اسلام ہے، اسلام سے پہلے تھا۔ اور اس کے بعد دوسرا یہ تھا کہ یہ ایک آپ کی میڈیکل ایڈ ہوتی تھی کہ خواتین کے لیے نرسنگ کا حساب کتاب، زخم پہ پٹی رکھنا، یہ کرنا، حساب کتاب کرنا، پانی پینا۔ تو یہ بچی یہ خدمت کر رہی تھی، تو وہ دشمن کی فوجیں پہنچی اور وہ جب گئی تو یہ بچی ہٹ سکتی تھی، بھاگ سکتی تھی، یہ تو زخمی نہیں تھی، پیش نہیں کر سکتی تھی، یہ تو زخمیوں کو اپنے چھوڑ سکتی تھی، اس کے تو پاؤں ٹھیک تھے، یہ تو مجروح نہیں تھی، یہ تو آپاہر نہیں تھی، یہ تو لاچار نہیں تھی، اور she decided not to۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں جگہ نہیں چھوڑ سکتا۔ 14 سال کی عمر میں ایک بچی کے قلب میں اتنی جرأت اور اتنی بہادری، مردانگی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دیکھو مجھے بھوک ہے، مجھے بھوک ہے نہیں کہ ہو گئی، لیکن میرے پاس آدھی ہو گئی ہے، صاف ستھری ہے، بالکل پاک ہے، بالکل ایسے ڈارک براؤن دیسی گندم والی، لیکن مجھے بھوک ہی بھوک۔ اب میں کیا کروں کہ میں تازہ تازہ گرم گرم گوبر گائے نے کیا ہے، اس میں سے دھواں بھی اٹھ رہا ہے، وہ کھا کے میں روٹی پہ لیپ دوں تاکہ اس کی ضخامت بڑھ جائے، وہ گوبر زیادہ ہو جائے گا نا، کوانٹٹی زیادہ ہو جائے گی، جتنی میری بھوک ہے اتنی ایسے کرنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر ایک مرد کیسے فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں حرام کماؤں؟ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے، کیا آپ کی آنکھ نہیں ہے، کیا آپ کو بتایا نہیں گیا؟ بلکہ حرام اس گوبر سے زیادہ غلیظ ہے، زیادہ قریب چیز ہے۔ یہ تو گھاس پھوس کھانے والے کا فضلہ ہے نا، اس کو تو ہم ہاتھ میں بھی پکڑ لیتے ہیں، تھاپیاں بھی بنا لیتے ہیں، دنیا بھی دے لیتے ہیں، وہ جانوروں کو صاف بھی کر لیتے ہیں۔ جو وہ حرام ہے وہ اس سے کہیں زیادہ غلیظ متعفن چیز ہے، یہ چیز نسلوں میں اس کا اثر نہیں آتا، یہ مردانگی ہے۔ ہاں آدھی روٹی کھا کے پھر تو مولا تیرا شکر ہے تو یہ نہ دیتا، تو جن کو تو نے چوتھائی دی ہے وہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، میں آدھی روٹی کھا کے۔ میں کوئٹہ میں تھا، وہاں سٹاف کالج،
میرے پاس ہانڈا 125 اور اس دور میں یہ بڑی مشرف دور ہے، اس دور میں موٹر سائیکل ہونا اور وہ بھی 125 cc، یہ بڑے تم تراک کی بات ہوتی تھی. جیسے آج چمکتی ہوئی کوئی بڑی مہنگی گاڑی لے کے نکلے تو میرے پاس ہانڈا 125 تھی، تو میں بڑے جوش میں ہیلمٹ شیلمٹ میں اچھا وہ پہن کے نکلتا تھا. شادی ہوئی تو ابھی خواہش کی گاڑی ہو، بیگم ہے ذرا کوئٹہ کی سردی بھی ایسی، پورا ایسا واپس آ رہا تھا تو اس کے پاس سے وہ انفینٹری اسکول میں ہوتا تھا انسٹرکٹر، میں ادھر ایڈمنسٹریشن میں ہوتا تھا مان صاحب کالج کی. تو اب میں وہ کینٹی روڈ پہ چلا رہا ہوں تو ہوا اتنی دھوپ ہے، اتنی تیز اور اتنی ٹھنڈی ہے کہ ہاتھ جم رہے ہیں اور ایسے دانت بج رہے ہیں. حالانکہ ان سے جیکٹنگ کی ہوئی ہے اور تو دل میں ایسے خواہش ہے کہ مولا تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تم نے موٹر سائیکل دی ہے تو گاڑی بھی دے دے. اب یہ بھی ایک انداز ہے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں ہم تو اچھے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، ہمارے گناہ اچھے، یہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، شراب پیتا ہوں، خود پسندی ہے. تو ہم نے ناشکری کے بھی اپنے انداز بنائے، ناشکری کے بھی اپنے انداز ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم شکر کریں. میری نظر میں یہ شکر تھا، یعنی اپنے دل میں شکر ادا کر رہا ہوں اللہ تو نے موٹر سائیکل دی ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بھی ناشکری کا ایک انداز ہے. میں آگے گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا بائیں ہاتھ پہ خاتون ہے، بوڑھی عورت ہے، وہ ایک پاؤں سیدھا رکھتی ہے، دوسرا پاؤں گھسیٹ کے ساتھ ملاتی ہے. بالکل نوجوان تھے، وہ ایک پاؤں آگے رکھتی ہے دوسرا ساتھ دیتی ہے. اب اچھائی کا مادہ جاگا. ابھی میں رب سے دعا بھی کر رہا تھا، دل میں لالچ ہوا یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ پھر کرم کر دے گا. نیک کام کر، میں تو نیک کام کرتا ہوں، میں تو بڑا نیک آدمی ہوں، میں تو بڑا اچھا آدمی ہوں، میرے دل میں تو رحم دلی ہے، میں تو خیال کرنے والا ہوں. یہ سارے اپنے آپ میں دھوکے ہم دیتے رہتے ہیں، چلو بڑے اچھے بنتے ہیں، رات کو بڑا اچھا ہو گیا. میں نے 1.5 کروڑ کمایا اور میں نے 30 روپے وہ مانگ رہا تھا، اس کو 30 روپے ایسے ہوتا نہیں ہے کہ یہ جو اچھے بنتے رہتے ہیں نا ایسے ہوتا نہیں ہے. اچھا میں نے اچھا بننے کے لیے سوچا کہ اماں میں آپ کو چھوڑ دوں گھر تک، جب اس کی حالت دیکھی وہ ایسے چل رہی ہے. تو اس نے مجھے بڑی عجیب بات کی، ان ایکسپیکٹڈ. اس نے مجھے نہیں پتر پنجابی بول رہی تھی، کوئٹہ میں یہ جو ورکرز ہیں یہ بھی پنجابی بولنے والے ہیں، عمومی طور پہ عیسائی ہوتے ہیں عمومی طور پہ، لیکن مجھے اس کے ایمان کا نہیں پتا کہ وہ مسلمان تھی یا عیسائی تھی. عمومی طور پہ بات کر رہا ہوں تو پنجابی بولتے ہیں. تو اس نے مجھے کہا نہیں پتر رب نے میں اپنے پیروں سے رکھا اور بڑا شکر کیا. ابھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک قدم وہ اٹھا رہی ہے، ایک ساتھ گھسیٹ کے ملا رہی ہے. آپ ذرا صرف یہ دیکھیں، اس نے مجھے شکر کا معیار بتایا. اس نے مجھے بتایا کہ بیٹا یہ جو تو کر رہا ہے یہ شکر نہیں ہے، بیٹا یہ اصل میں ناشکری ہے جو تو کر رہا ہے. کہ مولا تو نے مجھے موٹر سائیکل تو دی، اب گاڑی بھی دے نا. یعنی میں اس کو کہہ رہا ہوں رب کو کہ اللہ تعالیٰ میں تو زیادہ ڈیزرو کرتا ہوں، ٹھیک ہے آپ نے یہ دے دیا، میری ضرورت نہیں ہے آپ کو کچھ کہنے کی، لیکن میں ڈیزرو کرتا تھا کہ گاڑی ہو، میری شادی ہوگی، آپ کو خیال کریں، آپ کو اپنے خزانوں کو ہلائیں، آپ نے اتنے لوگوں کو دیا تو مجھے بھی دے دیں. تو حاضر محترم گزارش یہ ہے کہ جو سیلف انالیسس ہے نا، جو تزکیہ نفس ہے، اس طرف ہم جان نہیں رہے. جتنی جلدی کر لیں گے اتنا بہتر. جتنا آپ کو اپنے اندر اچھائیاں نظر آ رہی ہیں نا، اتنا زیادہ ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں. جب تک یہ جھوٹ بولتے رہیں گے، جھوٹ کا پردہ رہے گا.
حقیقت کا فیس ہے، حقیقت کا سامنا کریں گے. اور خدا کی قسم یہاں پہ میں سجدے کرتا ہوں، باہر نکلتا ہوں تو کر کے چلتا ہوں، اس نے نماز نہیں پڑھی، تو نماز نہیں پڑھتا، یہ نہیں کرتا، روزے نہیں رکھتا. میں چھوٹا سا تھا، سائیکل چلانا سیکھی تھی، تو بڑا شوق تھا سائیکل چلانے کا. تو چوری ماں باپ سے ایسے باہر، تو گرمی جون کا مہینہ تھا، رمضان. ہمارے گھر کے باہر شاداب کالونی میں آستانہ میں، تو گھر کے باہر جو ہے وہ ایک مزدور کھود رہا تھا بنیاد ایک مکان کا. تو سائیکل چلاتے چلاتے مجھے نظر پڑی تو میں نے دیکھا اندر نہ ایک گلاس اور ایک جگ پڑا ہوا پانی کا. میرا ماتھا ٹھنڈا، میں نے یقیناً یہ اس شخص کا روزہ ہے. اب میں جان کے کبھی ادھر سے آؤں ادھر سے آؤں، اور چرا محنت کر رہا تھا. اس کے پسینے جون کے مہینے میں وہ بنیاد کھود رہا تھا. وہ مزدور، اس نے ایک چادر باندھی ہوئی تھی، وہ اسٹاپ لیس، اوپر کوئی قمیص نہیں پہنی ہوئی تھی، اور وہ محنت کر رہا تھا بڑی تیزی سے. ایسے لگتا تھا جیسے اس کے ہاتھوں کے آگے زمین نرم ہو گئی ہے، وہ طاقت اور جان سے رسی مار رہا تھا. اچھا ہوا بھی یہی، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا وہ بیٹھ گیا اور اس نے گلاس کے اوپر سے پلیٹ ہٹائی، اسٹیل کا گلاس، اسٹیل کا جگ، اس میں پانی ڈالا، اس نے پیا. مجھے اتنا غصہ آیا، میں فوراً گیا، گھر میں گیا اپنے والد کے پاس. اور والد سے کہا بابا وہ مزدور نہیں ہے جو باہر وہ کھود رہا ہے بنیاد، اس کا روزہ نہیں ہے، میرے سامنے اس نے پانی پیا. تو مجھے ایک زوردار تماچا پڑا، ایسا زلزلہ دار تماچا پڑا کہ بابا نے فرمایا کہ تمہارے روزے سے بہتر ہے اس کا وہ پانی پینا جو محنت کر کے کما رہا ہے، کہ تم نے یہ کام کیا روزے کی حالت میں. ہمیں احساس ہونا ہے کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی، کب تک ہم اپنی نظر میں اچھے بنتے رہتے ہیں. ہماری ہر برائی اچھی ہے. ہم نے کسی بڑے کے ساتھ اگر بد تہذیبی کر دی ہے نا، وہ یار وہ اسی قابل سی وہ ویکھیا ہے. ہوں اج ممولا کو پتہ لگ سی کہ ہوں اسی جوان ہو گئے. انہوں نے بچپن میں جو ظلم کیے نا ہمارے اوپر، جب والد صاحب چلے گئے تھے ہمارے لیے، یہی ماموں صاحب جانتے تھے جو ہمارا وہ مال کھا جاتے تھے. دیکھو جی ہم ریزنس بنا لیتے، کسی کو عزت دینا، کسی کو توقیر دینا، کسی کو تعظیم دینا، یہ وسیع القلبیت ہے، یہ مردانگی کے معیار ہے. میرے آقا نے جب مکہ فتح کیا، آپ دیکھو کیا کیا ظلم ہوئے حضور پہ. آپ کو کبھی شہر سے باہر اپنے گھر سے کسی نے باہر نکالا؟ کوئی آپ کو گھر سے باہر نکالا؟ یہ تمہارا گھر نہیں. آپ سے کوئی معاملہ بات تو کرنا، کجا کوئی معاملہ بھی نہ کرنا. وہ ابو طالب کی گھاٹی کے اندر وہ کوئٹہ کے ساتھ ایک علاقہ ہے بچہ کھلا، لوئی مردسر، اور وہاں پہ ایک بڑا سنگلاخ سا علاقہ ہے. وہاں پہ ملٹری ایکسرسائز ہوتی ہے. وہاں پہ جب جاتے ہیں تو ایک دن کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ چند گھنٹے گزارتے ہیں، فوٹو کاپی جم جاتی ہے، یہ ناک اور یہ یہاں سے پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور ڈرائنس اتنی ہوتی ہے کہ مطلب دل کرتا ہے ہر 2 منٹ کے بعد دور دور تک کوئی جھاڑی، کوئی درخت نہیں. تو وہ جو علاقہ میں نے دیکھا تھا وہ بہت زیادہ مماثل ہے عرب کے علاقوں سے. جیسے کالے کالے پتھر ٹوٹے ہوئے، جیسے کبھی کسی دور میں لاوا پھوٹا ہوگا. آپ جا کے دیکھیں، جو لوگ عمرے پہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا وہ ایسے. اور وہ ڈرائی بھی ایسے ہے. میں ایک ایس یو وی پہ تھا، اس ایس یو وی کا مئی کے مہینے میں اے سی کام نہیں کر رہا، پسینے چھوٹے ہوئے تھے. تب ایسے 2700 کی گاڑی تھی. تو میں مدینہ شریف سے مکہ شریف جا رہا تھا، اس کا اے سی کام نہیں کر رہا. اتنی شدید گرمی، اس کے اندر نبی کے خاندان کو صرف اس پاداش میں کہ ایک خدا کی عبادت کے لیے کیوں بلایا.
پورے خاندان کو نکال دیا گیا، گھر بدر کر دیا، علاقہ بدر کر دیا، وہ رڑے میدان میں کھلے آسمان کے نیچے چھوٹے چھوٹے بچے، ضعیف لوگ. کیا کہنا بہت آسان ہے، اور یہ کوئی 2 دن کی بات نہیں تھی، 3 دن کا کیمپ نہیں لگا تھا. روایات کے مطابق 2.5 سال. اور اگر آپ مسند پڑھیں یا آپ ابن حجر اسقلانی کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، جو تاریخ کی کتب ہیں ان میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ عالم تھا کہ ایک اناج کا دانہ نہیں دیتے تھے. آپ ایک سونے کا سکہ دے تو ایک اناج کا دانہ. سوشل بائیکاٹ، کمپلیٹ سوشل بائیکاٹ. اور وہاں پہ جو دور دور تک جھاڑیوں کی جڑیں ہوتی تھیں نا، ان جڑوں کو پانی میں ابالا جاتا تھا تاکہ کچھ پروٹین، کچھ غذائیت آئے، اور پھر وہ پانی پیا جاتا تھا. اور یہ گھاٹی بھی کیوں؟ کیونکہ ویسے تو بڑا میدان ہے، ہر وقت دھوپ ہے. اس دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی شیڈ ہو، کم از کم کوئی دن کے وقت ہو. اس گھاٹی کے ساتھ ساتھ سب لوگ بیٹھ جاتے تھے دھوپ کے وقت. ایسے ایک لائن تھی. تو جب یہ ختم ہوا ہے یہ جو سوشل بائیکاٹ تھا، یہ بھی پریشر آیا. مکہ کے جو نوجوان تھے انہوں نے سوشل پریشر ڈالا کہ آپ کیا کر رہے ہو، یہ اس سے کیا ہوگا، آپ نے نکال دیا ہے، یہ کر دیا ہے، سردار عرب کا بیٹا ہے، سید عبد المطلب کا بیٹا ہے، آپ کیا کر رہے ہو. تو پھر جب یہ سوشل بائیکاٹنگ ختم ہوئی تو یہ 2 ضعیف لوگ جہاں پر نہ ہو سکے، ایک سید ابو طالب اور ایک بی بی خدیجہ کبریٰ صلی اللہ علیہا. یہ اسی سال ان دونوں ہستیوں کا وصال ہو گیا. تو در حقیقت یہ قتل ہوا. اگر آپ ذرا ڈیپ اس میں دیکھیں کہ مجبور کیا ان کو اس حالت میں، جڑوں کو. ہمارے ساتھ تو کبھی ایسا ظلم ہوا، لیکن جب حضور تشریف لائے ہیں فاتح مکہ بن کر، کبھی کانٹے بچھائے گئے، اور وہ عرب کی وہ اس جھاڑی کا نام بڑا عجیب سا ہے، اتنا بڑا بڑا کانٹا. اس سرکار دو عالم کے نالین پاک کے تلوے سے ہوتا ہوا آپ کے اس کے آپ میرے آقا کے تلوے میں پیوست ہو جاتا اتنا اتنا. اور کانٹے کی تکلیف اس کو پتہ ہے، جس کو چھپا جو کبھی ننگے پیر پھرا ہو، جس کو آدھا کانٹا پورا کانٹا کبھی پاؤں میں لگا ہو نا، 3 دن تک اس کی تکلیف نہیں جاتی. یہ تو ہلکی سی بات بتا رہا ہوں. تو حضور کو ہجرت کے اوپر مجبور کیا. سید ابو جندل کس ہیوی ہارٹ کے ساتھ واپس کیا ہوا. آپ زخمی ہیں، آپ کے زخموں سے خون رس رہا ہے، اور نبی رحمت کے سامنے مداد کریے. اور نبی دیکھتے ہیں، نبی فرماتے ہیں ابو جندل تیرا امتحان ابھی اور ہے. تو جو سراپا رحمت ہو وہ اس ظلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی ان کو واپس جب بھیجے گا تو اس کے قلب پہ کیا گزرتی ہوگی. جب سید بلال کی سیاہ چمڑی ادھڑتے ہوئے جب سفید چربی نیچے سے کمر سے نکلتی تھی تو اس وقت تمہارے نبی کے قلب پہ کیا گزرتی ہوگی. لیکن جب یہی ذات فاتح مکہ بن کر آئی ہے تو کیا کیا، مردانگی کا معیار قائم ہوا. اور وہ معیار کیا تھا، میں نے حمزہ کے قاتلوں کو معاف کیا. کتنا بڑا. آج تو بدلہ لینے کو موقع آیا تھا، اور صرف مارا نہیں تھا، دھوکے سے مارا تھا. صرف مارا نہیں تھا، لالچ سے مارا تھا. صرف مارا نہیں تھا، اس لیے مارا تھا کہ اس ذات کو مارنے سے تکلیف ہوگی. وہ تو بوڑھے تھے، وہ تو ضعیف تھے، ٹھیک ہے، جرنیل تھے، 2 ہاتھوں میں تلوار لے کے لڑتے تھے، اچھے پلانر تھے. لیکن ابو عبیدہ بن جراح بھی تو تھے، خالد بن الولید بھی تو تھے، جرنیلوں میں حضرت اکرمہ بن ابی جہل بھی تو تھے، بڑے بڑے جرنیل تھے. ہم تو ملیٹریلی پڑھتے ہیں نا ان لوگوں کو، ان کی کیسے. آپ لوگوں نے تو بس پڑھی ہوگی، کتب پڑھی ہوں گی، روحانیت کے اعتبار سے جاننا ہوگا، لیکن ہم تو ملیٹریلی جو ان کی خدمات ہے وہ دیکھتے ہیں کہ فوجی خدمات، عسکری ذہن کیا تھا. اب جب یہ ذات پہنچی ہے تو، اور پھر یہ کہ ان کی جو بے حرمتی کی گئی،
لاش کی، وہ بھی روایات میں۔ اس کے باوجود میرے آقا نے معاف فرمایا، وصیت فرماتے تھے کہ یہ جو وحشی ہے نا، اس کو بتانا میرے سامنے سے نہیں، کیونکہ مجھے نہیں تکلیف ہوتی، معاف کر دیا، جانے دیا۔ لیکن بہرحال محبت میں تو معاف کر دینے کے بعد لوگ سمجھتے ہیں مطلب کہ ہم پھر ویسے ہو جائیں گے۔ معاف کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا، آپ نے اگر کسی سے معافی مانگ لی ہے، آپ کو اس نے معاف کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب معاملات پہلے جیسے ہو جائے۔ جو آپ نے کیا ہے وہ بعد میں بڑھتا ہے۔ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت کے دن یہ مواخذہ نہیں کرے گا آپ سے، تو آپ اس کے شکر گزار رہیں۔ پہلے جیسے معاملات کرنے کی کوشش نہ کریں، وہ خود سے کر دے تو یہ اس کی مرضی، وہ خود سے کر دے تو اس کی مرضی۔ حضور نے نہ صرف معاف کیا بلکہ ابو سفیان کے گھر کو دارالامان کر، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان۔ یعنی معاف کرنے کا سٹینڈرڈ دیکھیں، اتنی کشادگی، یہ مردانگی کا معیار تھا۔ ہم کیسے مرتے، ہمیں مجھے سمجھ نہیں آتا، آنکھ جھکتی نہیں ہے، جدھر ہوتا ہے بد نظری کر لیتے ہیں۔ کوئی ورکر ہو، کوئی ساتھ خاتون، ٹائم وہ بس ہے، فیشن اوورز ہے، اس میں وہ بچیاں آ جاتی، کس مجبوری جو بھی فتویٰ لگا دو، چھٹا رکن تو روٹی رہے گا نا، چھٹا رکن تو روٹی رہے گا۔ عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں روٹی کے پیچھے۔ تو یہ بچیاں آتی ہیں، یہ محنت کر رہی ہوتی ہیں، کبھی کیسے کس بھاری دل کے ساتھ باپ نے ماں نے بھیجا ہوگا کہ جا بیٹی جوان ہو گئی، تو ایسے گود میں جب اٹھایا ہوگا ننھی سی ہو، یہ سوچا ہوگا کہ اس سے مشقت کرا ہوگا ڈائروں پہ بیٹی کو۔ یہ غیر مردوں کے درمیان میں ایسے ان کی تواضع کر رہی ہوگی، یہ غیر مردوں کے آگے یہ کھانے پروس رہی ہوگی، یہ سوچا ہو جب آپ نے جو اٹھایا، جب آپ اپنی بیٹیوں کو اٹھاتے ہیں گود میں تو یہ سوچتے ہیں۔ تو کس مجبوری کے عالم میں وہ بچی کی ہوتی ہے، اور جو ہوتا ہے ان کے ساتھ، نظریں ہیں، باتیں ہیں، گانے ہیں، تشنیع ہے، مذاق ہے، ہنسی ہے، ٹھٹا ہے۔ سب سے پہلے تو جو ڈرائیور ہے وہ ہراس کر رہا تھا، وہ سمجھتا ہے میرا حق، ہی از مائی سبارڈینیٹ۔ اور یہ ہر گلی میں، ہر محلے میں آپ یہ فرنچائز میں چلے جائیں، وہاں پہ بچیاں بیٹھی ہیں، سارا دن یہ ہوتا ہے۔ ہم کیسے مرد ہیں، مردانگی کی کوئی ایک معیار تو دیکھو نا، تمہیں ملا ہے وہ نبی، وہ ذات جو ہر حوالے سے معیار ہے، کوئی معیار کے کوئی ذرا قریب تر تو ہو، چلو ویسے تو نہیں ہو سکتے، اس معیار کے قریب تر ہونے کی کوشش تو کریں۔ میں اپنے اندر کے گناہ دیکھتا ہوں، اپنے اندر کی خطائیں دیکھتا ہوں، مجھے لگتا ہے میرے سے برا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، اور یقین کریں ایسے نہیں، ہم سارے ایسے نہیں۔ ہمارے پردے کھل جائیں، اللہ نہ کرے تو ہم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوں۔ یہ جو اتنی عزتیں لگتی ہیں، کسی نے ہاتھ چوما، میں نے کہا میں اس قابل نہیں، یہ ہاتھ چومنے شومنے یہ وہ ہر کوئی اپنا منہ لپیٹ کے بیٹھا ہوا ہے۔ میرے والد فرماتے تھے اگر رب تعالیٰ پردے اٹھا دے تو باپ بیٹے کے سامنے نہ بیٹھ سکے، بیٹا باپ کے ساتھ نظر نہیں آ سکے۔ یہ اس کے حوصلے پروردگار کے ہیں جو پردے ڈال کے بیٹھا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک قیامت کے دن میں ہمارے وجود پر ایسے پردہ خوشی فرمائے۔ وہ عزتوں والا رب ہے، وہ تو جانتا ہے معیار کیا ہے عزتوں کے، وہ ہماری خطاؤں سے واقف ہے، اور ہمیں تزکیہ نفس کرنا ہے، اپنا تزکیہ، اپنا تزکیہ۔ دوسرے کریں، دوسرا تو چور ہوگا، دوسرا تو یا آپ کی پولیٹیکل پارٹی فلانا چور ہے، فلانا چور ہے، فلانا چور ہے، فلانا چور ہے، ہم منشی۔ تو یہ ہماری ایک وہ بن گئی ہے، مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، سائیکی بن گئی ہے۔ دوسرا کہتا ہے میں ٹھیک ہے، میرا عیب بھی اچھا ہے۔ ہم اس لیول سے یار رشوت لیتا ہوں، یار غریب سے تو نہیں لیتا ہوں، یا غریب سے تو کم لیتا ہوں، اچھا آپ غریب آدمی ہو یار، آپ 500 دیں۔ معیار، اچھائی کا معیار دیکھو، صلہ رحمی دیکھو،
میں حرام کا مال طلب کر رہا ہوں، ناجائز مال طلب، رہی بات یہ یار ہے 500 رشوت اتنی ہنسی آتی ہے کہ میں نے اپنے لیے کیا معیار بنا دیا، میں اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے کہ پتہ نہیں کس خدا کے آگے سجدہ کرتا ہوں، کہیں اپنے ہی آپ کو تو سجدے کر کے نہیں نکل رہا جو باہر جا کے میری عقل نہیں جاتی جس میں وہ جو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ کا نعرہ ہے، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں، اپنے اندر جو بیٹھا ہے خدا بن کے اس کا انکار نہیں کرتا، سب سے بڑا تو وہ ہے، وہ تو جھکنے نہیں دیتا، جھکاتا بھی ہے تو اپنے آگے جھکاتا ہے، جو حقیقی خدا ہے اس کو پوجا کی طرح بھی کرتا ہے، ابھی تک تو اپنے آپ کے خدا کو مانا نہیں، جو سب سے اچھا میں ہوں۔ جس وقت ہم اس پیراڈائم سے نکلیں گے اس وقت ہمیں پتہ چلے گا آگے کیا ہے، کبھی اپنی اچھائیوں میں عیب ڈھونڈیں، آپ کو پتہ چلے گا کتنی پراگندہ قسم کی اچھائیاں ہیں، یہ تراویح، یہ روزے، یہ نمازیں، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ ہمیں کیوں نہیں جھکا دیتے؟ نماز پڑھو یا تم نے 3 پڑھی ہے اصل کی، مجھے اپنی میری تو ٹھیک ہے نا، میری تو صحیح، میں تو بہت نیک آدمی ہوں، اس نے 3 پڑھی ہے، یہ غلط پڑھ گیا، اس کی غلطی نہ ہو جائے گی، اس نے ایسے ہو گیا، یہ ایسے انگلی نہیں اٹھاتے، یہ ایسے انگلی یوں کر کے اٹھاتے ہیں، اس کو کھا کے یہ یوں بھی کرتے ہیں، یہ یوں کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے بس کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی یوں کر کے بیٹھا ہے، کوئی اس نے یوں کر لیا ہے، کسی نے شہادت کے بعد چھوڑ دی، مجھے اس کا خیال ہے، ہر وقت یہ خیال ہے، اس نے زور سے آمین کہتی، اب سارا وقت نماز میں اللہ سمع اللہ لمن حمدہ، تیری نماز دیوبندی ہے، وہابی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، تیری نماز کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تیری پوری نماز میں یہی چلتا رہے کہ وہابی ہے، دیوبندی ہے، کافر ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، تو میں اپنی یہ ساری باتیں مجھے کیسے پتہ چلیں؟ ایسے کہ کبھی کبھار اپنی نیکیوں کو جب میں نے دیکھا تھا پتہ چلتا ہے نیکیاں نہیں ہمارے، پتہ چلے گا جن کو ہم نیکیاں سمجھ رہے تھے وہ کہیں دوسرے والے پر رہے ہیں، تو میں اپنا تزکیہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور جو میری سوچ ہے وہ آپ کو عرض کرتا ہوں، اللہ آپ قبول فرمائے، مرحوم اور درجان